اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ-TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور یہ ذرائع ناچیز الحمدللہ حاضر خدمت۔ بات یہ ہے کہ اس عزم اور موٹو کے ساتھ، مقصد کے ساتھ کہ صنف نازک کو دین کی تجلیات سے منور کیا جائے۔ ہماری بہنیں جو اپنے گھروں کی بنیاد ہیں اور اکائی بھی، انہیں دین کو سکھانا ہے اور انہیں خود بھی جناب دین کو سمجھنا ہے، شریعت مطہرہ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہے اور شریعت دین اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنا ہے، منتقل کرنا ہے۔ اب جو ہمارے معاملات ہیں، اب جو ہمارے تخیلات ہیں، اب جو یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بچے ہیں، ان کو کیا بات بتانی ہے، کیا سکھانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تخیلاتی دنیا سے باہر آنا ہوگا اور پریکٹیکل ہو کے سوچنا پڑے گا کیا بات صحیح ہے، کون سی بات ایسی ہے، کون سی چیز ایسی ہے، کون سا شخص ایسا ہے کہ جو خود اثر رکھتا ہے۔ تو جناب کوئی بھی چیز یعنی کوئی بھی اشیاء بذات اثر نہیں رکھتی، کسی بھی چیز میں، شے میں، شخص میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اونلی گڈ اینڈ بیڈ کمز فرام اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو یہ جو سپرسٹیشن ہے، یہ جو رانگ بلیف ہے، میں سمجھتی ہوں بیڈ بلیو ہے، فالس بلیو ہے یا بیڈ اومن ہے، ان کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ ماہ سفر کا آغاز ہو گیا ہے اور بہنوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ماہ سفر میں نکاح کے تعلق سے، ماہ سفر میں جناب یعنی شادی بیاہ کے معاملات، یا ماہ سفر میں سواد والے سفر میں سفر یعنی کوئی جرنی اگر آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو شریعت تعلیمات کیا ہے، شریعت بالکل نہیں روکتی، اور سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ آج ہم اسی تعلق سے یعنی بدشگونی کے تعلق سے اور توہمات سے نکلنے کے تعلق سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی توہم پرستی آج ہمارا موضوع ہے۔ قرآن میں سے کفار کی عادت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہماری طرف سے، اور مفہوم عرض کر رہی ہوں، کہتے ہیں ہماری وجہ سے، اور اگر کوئی بری بات ہوتی ہے تو انبیاء کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کس طرح یقین کا، ایقان کا درس اور اللہ پہ توکل کا درس دیتا ہے۔ آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، بدشگونی اور توہمات کے تعلق سے کلام کریں گی، ماشاءاللہ خوش بیان ہے، خوش گفتار ہیں اور اصلاحی گفتگو دونوں ہی انشاءاللہ کریں گی۔ عالمہ ہرا ابراہیم اور عالمہ لائبہ فاطمہ ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں کیسی ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، دونوں کو ویلکم کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ آپ کے اخلاص میں، آپ کے علم میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے۔ جناب ہمارے پروگرام کا بنیادی حصہ، ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے شیخ الحدیث، فیض بخش، فیض گستر، فیض رساں، مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع کروں؟ اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ کسی شخص میں، کسی شے میں، کسی چیز میں، کسی بلیف میں، کسی عمل میں یہ یقین رکھ لینا کہ یہ اچھا شگون لے کے آئے گا یا برا شگون لے کے آئے گا۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ سفر کے تعلق سے، کیونکہ عوام الناس میں تصورات ایسے تخیلات کی دنیا میں رہتی ہیں نا، بہنیں تو بہت زیادہ ہی رہتی ہیں، موجود ہیں۔ تو پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ ماہ سفر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، تسمیہ وہ نام رکھنے کو کہا جاتا ہے، تو کسی بھی چیز کے نام رکھنے کی وجہ کو وہ وجہ تسمیہ کہا جاتا ہے۔
اب سفر کے کئی معنی ہیں، لیکن اہل لغت میں کسی چیز کو ادنا سے بھی مشابہت ہو تو بھی اس کا تعلق اس سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایام جاہلیت میں یا پہلے کے دور میں اہل عرب میں یہ معمول تھا کہ وہ ماہ سفر کے شروع ہوتے ہی جنگ و جدل کے لیے یا سفر وغیرہ کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے اور پیچھے ان کے گھر خالی رہ جایا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر کہا جاتا تھا سفر المکان، کہ گھر خالی ہو گیا، مکان خالی ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک سفریہ نامی مقام پر جا کر یہ اہل عرب اپنے کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ جمع کرتے تھے، جس کی بنیاد پر پیچھے گھر خالی رہ جاتا تھا، تو سفر المکان، سفر البیت، کے گھر خالی ہو گیا۔ تو کسی بھی چیز کی ادنا سے بھی مشابہت ہو تو پھر وہ اس کا نام دے دیا جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کا، ایام جاہلیت میں محرم الحرام کا کوئی معروف نام نہیں تھا، بلکہ جس طرح ربیع الاول اور ربیع الثانی اور جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری ہے، اسی طرح اہل لغت وہ محرم کو سفر الاول اور سفر کو سفر الثانی کہا کرتے تھے، یا ان دونوں مہینوں کو سفرین کہا کرتے تھے۔ تو اس ماہ کا سفر المظفر کا ایک نام سفر الثانی بھی ہے، لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی مشابہت کی وجہ سے ان کو یہ نام دے دیا تو اب اس نام کی وجہ سے اس کا کام بھی بالکل ایسا ہی ہو جیسا کہ آج ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ ہے تو جناب اس میں کاروبار نہیں شروع کرو، سفر نہیں کرو، نکاح نہیں کرو، شادیاں نہیں کرو۔ تو یہ ساری بالکل بے بنیاد اور غلط باتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم ابھی اس کی تفصیل اور بھی ڈسکس کریں گے، لیکن بس ادنا سے مشابہت کی وجہ سے نام دے دیا، اور یہ مشابہت یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے، پیچھے گھر خالی رہ جاتے تھے، تو اس وجہ سے اس ماہ کا نام بھی سفر پڑ گیا۔ اور پھر وہ تاثیر بھی اس ماہ میں پائی جائے یہ ضروری نہیں، ادنا سی مشابہت کے بنا پر بھی انہوں نے نام رکھ دیا۔ اب نام رکھ دیا لیکن ایسا ہو ضروری نہیں ہے۔ آپ کی سمت آؤں گی، اور مجھے یہ بتائیے کہ ماہ سفر کے تعلق سے، بلکہ ہماری بڑیاں کچھ کہتی ہیں نا، جو خواتین ہوتی ہیں کہ خالی کا مہینہ، بھائی خالی والی کا مہینہ نہیں ہے، اس کو کہیے ماہ سفر المظفر، یہ تو آپ کو کامیابی کی طرف لے جانے والا مہینہ ہے نا۔ زمانے جاہلیت میں جو تصورات پائے جاتے تھے، جو خیالات تھے، جو نظریات تھے، وہ کیا تھے؟ دیکھیں، زمانے جاہلیت میں ماہ سفر کے متعلق بہت زیادہ غلط نظریات پائے جاتے تھے۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ماہ سفر جو ہے وہ بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، جی، اور چونکہ اس مہینے میں ان پر بلائیں، مصیبتیں وغیرہ نازل ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ اس کو منحوس خیال کرتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ان غلط نظریات کی مذمت فرمائی، جیسا کہ ہمیں قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ جی، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جاء الحق وزهق الباطل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت آئی اور گمراہی چلی گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم میں یہ جو ان کے اوپر بلائیں، آفتیں اور مصیبتیں وغیرہ نازل ہوتی تھیں، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ ان کا اپنا ہی قصور تھا، ان کی اپنی ہی بدعمالیاں تھیں جس وجہ سے ان پر بلائیں اور مصیبتیں وغیرہ نازل ہوتی تھیں۔ لیکن وہ ان بدعمالیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو مہینے کے ساتھ منسوب کر دیا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس وجہ سے ہم پر بلائیں وغیرہ نازل ہوتی ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، کوئی اصل موجود نہیں۔ صحیح، یعنی معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی چیز سے، کسی عمل سے، کسی شخص سے یعنی بری تاثیر کا جو اعتقاد رکھا جاتا ہے، ان نظریات کی، ان تصورات کی اسلام نفی کرتا ہے، اور شریعت مطہرہ جو ہے وہ ہمیں منع کرتی ہے ایسے تصورات یا ایسے خیالات یا ایسے کنسیپٹ رکھنے کی۔ یعنی ہمیں کہتے ہیں، آپ دیکھیے، مس کنسیپشن یا سپرسٹیشن ہے۔ تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ ہماری رہنمائی کے لیے، اور حضرت میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ان دونوں سوالات کے ضمن میں آپ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہاں تک ماہ سفر کے نام کے حوالے سے سوال ہے، تو پہلے یہ جو نام ہمارے ہاں رائج ہیں، پہلے زمانے جاہلیت میں یہ نام نہیں ہوا کرتے تھے، باقاعدہ کتب کے اندر اس کی بھی صراحتیں موجود ہیں۔ علامہ ابن الانباری نے بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے، اور دیگر کئی کتب تاریخ میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے، کئی اقوال ہیں الگ الگ۔ تو ایک قول یہ ہے کہ سفر کا پہلے نام جو ہے وہ ناجر ہوا کرتا تھا، نون الف جیم را،
اور دیگر نام بھی منقول ہیں، تو یہ نام بعد میں پڑھے، جو موجودہ نام ہیں یہ نام بعد میں پڑھے۔ بعد میں اسلام نے آ کر ان ناموں کو برقرار رکھا ہے۔ جب اسلام تشریف لایا ہے تو اس وقت یہ نام موجود تھے، تو اسلام نے ان ناموں کو برقرار رکھا ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ یہ نام تبدیل ہوتے رہے ہیں، نام الگ الگ لوگ رکھتے رہے ہیں۔ تو سفر کا پہلے نام کچھ اور تھا، بعد میں جب سفر پڑا تو یہ نام سفر کیوں پڑا ہے، سفر پڑھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ سفر جو ہے وہ یہ صفر سے ہے، اور صفر کہتے ہیں خالی کو۔ تو چونکہ جو ہے وہ اس مہینے میں اہل عرب جو ہے بالخصوص اہل مکہ مکرمہ سے سفر کرتے تھے، ٹریول کرتے تھے، تو مکہ خالی ہو جاتا تھا مردوں سے، تو اس لیے اس کو انہوں نے سفر نام رکھ دیا اس کا کہ خالی ہونا۔ اسفار مکہ میں اہلیہ، کہ مکہ اپنے اہل سے یعنی مردوں سے خالی ہو جاتا ہے اس مہینے میں، تو اس مہینے کا نام انہوں نے رکھ دیا سفر۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس مہینے میں چونکہ وہ لوگ قتال کیا کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، تو اس مہینے میں جب وہ کبھی سفر پہ جاتے تھے یا باہر جاتے تھے تو کوئی بھی اگر باہر انہیں ملتا تھا تو اس کو پکڑ لیتے تھے اور اس کا ساز و سامان لوٹ لیتے تھے۔ تو صفر من المتاع یعنی ساز و سامان سے خالی ہونا، اس بنا پر اس مہینے کا نام پڑ گیا سفر، کہ وہ جسے دیکھتے تھے اسے لوٹ لیتے تھے، ساز و سامان چھین لیا کرتے، تو اس کا قتل و غارت کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ ان لوگوں نے سفر رکھ دیا تھا، سفر پڑ گیا تھا۔ ایک جو ہے اس کے اندر وجہ تسمیہ یہ بھی ذکر کی گئی کہ اس دوران جب وہ سفر کرتے تھے تو ایک خطہ تھا، سفریہ نام کے علاقہ تھا، اس طرف وہ سفر کر کے جاتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام سفر پڑا۔ ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سفر جو ہے یہ اسفرا یسفرو اسفرارن کہتے ہیں زرد ہونے کو، تو اس مہینے میں جو درخت ہوتے ہیں وہ زرد ہو جاتے تھے ان کے پتے اور پھر جھڑتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام سفر رکھا۔ تو یہ الگ الگ وجوہ تسمیہ اس کی موجود ہیں، میں انشاءاللہ آگے اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کرتا ہوں ان کے اعتقاد کے حوالے سے، دوسرے جز کے حوالے سے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، جناب ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج ماہ سفر المظفر کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب بات ہو رہی ہے بدشگونی یعنی بیڈ اومن اور توہم یا توہمات یا سپرسٹیشن، یہ وہ بلیوز ہیں یا تصورات ہیں، تخیلات ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ بریک سے قبل شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، ان کی سم کرتے ہیں۔ جی حضرت۔ کر رہا تھا ماہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، اس کے حوالے سے تو گفتگو ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ زمانہ جاہلیت میں سفر کے بارے میں جو لوگوں کا اعتقاد تھا، اس اعتقاد کے حوالے سے دو باتیں جو ہے وہ بطور خاص ایسی تھیں کہ جس کی شریعت اسلامیہ نے آ کر ممانعت فرمائی، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا آ کر۔ آپ کی حدیث بڑی مشہور بخاری کے اندر، لا عدوہ ولا سفرا ولا حامتا، کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، سفر کوئی چیز نہیں، اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ تو یہ جو ولا سفر آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس کی توجیہ کیا ہے؟ اس کی ایک توجیہ تو یہ ہے کہ سفر جو ہے وہ پیٹ کے کیڑے کو کہا جاتا تھا، تو پیٹ کے کیڑے کے بارے میں ایک نظریہ تھا نحوست اور بیماری کا عرب کے اندر، تو اس کی نفی فرمائی۔ دوسرا یہ کہ ماہ سفر، اس کے اندر دو باتیں کرتے تھے عرب زمانہ جاہلیت میں۔ ایک تو وہ یہ کرتے تھے کہ ماہ محرم چونکہ جو ہے اس کی حرمت وہ بھی تسلیم کرتے تھے، اس میں وہ بھی قتال سے رک جاتے تھے، لیکن اگر کبھی انہوں نے قتال کرنا ہوتا تھا تو وہ گنتی آگے پیچھے کرتے تھے، یعنی محرم والے مہینے میں لڑ لیتے تھے اور اس کی جگہ جو ہے وہ اگلا مہینہ جو سفر ہے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دے کے اس کی گویا کہ ایک طرح سے قضا کرتے تھے، یہ تصور رکھتے تھے۔ تو اس کی ضمانت فرمائی لا سفرہ، کہ یہ آگے کرنا سفر کو جو ہے حرمت والا مہینہ قرار دینا، اس کی کوئی اصل نہیں۔ محرم محرم ہے، سفر سفر ہے، حرمت والا مہینہ وہی ہے جس کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اس حرمت والے مہینے کو آپ آگے نہیں کر سکتے، اس میں جو قتال منع ہے تو منع ہے، اس میں آپ نے قتال نہیں کرنا۔ اور دوسرے مہینے کے اندر جہاں جائز قتال کی اجازت ہے وہاں اجازت ہے، ناجائز قتال کی دوسرے مہینے میں بھی اجازت نہیں۔ دوسرا وہ یہ کرتے تھے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، بلائیں نازل ہونے کا مہینہ سمجھتے تھے، حادثات اور آفات کا مہینہ سمجھتے تھے۔
تو یہ اس کی نفی فرمائی گئی ہے لا سفرہ کہہ کر کہ سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں، سفر منحوس مہینہ نہیں ہے، بلائیں اترنے یا آفات یا حادثات کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح بلائیں یا آفتیں یا مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، وہ کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی دن میں آ سکتی ہیں، اس کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے، اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کوئی کہ جناب یہ مہینہ ہے یا یہ دن ہے، یہ منحوس ہے یا اس میں بلا اترے گی۔ جب بھی کوئی بلا اگر نازل ہونی ہے اللہ کی طرف سے، تقدیر میں کوئی بلا ہے، اگر وہ بلا نازل ہونی ہے تو وہ ہونی ہے، کوئی بیماری آنی ہے تو آنی ہے، کوئی حادثہ ہونا ہے تو وہ ہونا ہے، وہ تقدیر الہی میں طے ہے، اس کا مہینے کسی خاص مہینے کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ فلاں مہینے میں بیماریاں آنی ہی آنی ہیں یا فلاں دن میں یا فلاں سال میں بیماری آئے گی، اس کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی ان کا یہ نحوست کا نظریہ اس وجہ سے بھی پختہ ہوا کہ ایک مرتبہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوا تھا کہ طاعون کی وبا پھیل گئی تھی سفر کے مہینے میں، جس کی وجہ سے بہت سی دلہنیں جو ہے وہ فوت ہو گئیں، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ تصور مضبوط ہو گیا، راسخ ہو گیا کہ یہ مہینہ بلائیں اترنے کا مہینہ ہے، اور بالخصوص یہ مہینہ نکاح کے لیے یا شادی کے لیے منحوس ہے کہ اس میں اگر شادی ہو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے یا خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی نفی فرمائی گئی لا سفر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ طاعون کی وجہ سے جو معاملہ ہوا وہ تقدیر الہی سے ہوا، وہ ایک دفعہ کے لیے ہوا، اس کا مہینے کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ سفر میں جو جس کی بھی شادی ہوگی تو خاتون کا انتقال ہو جائے گا یا مرد کا انتقال ہو جائے گا یا نکاح بھاری ہے یا شادی بھاری ہے، کوئی بھاری نہیں ہے اس کے اندر۔ ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، تو اس کے اندر کوئی بلا کا یا آفت کا یا حادثے کا بطور خاص کوئی تصور نہیں ہے دین میں۔ جناب بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ جناب عوام الناس میں ایک فالس بلیف، مسکنسیپشن یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کمزور خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو ماہ سفر ہے وہ گھر کے مردوں پہ بھاری گزرتا ہے، اس بارے میں جناب یہ جو بھاری ہونا ہے اس کو واضح کیجئے اور دین کی کیا ہدایات ہے؟ دیکھیں یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ وہ ماہ سفر المظفر ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی غلط باتیں، غلط نظریات، غلط عقائد قائم ہو گئے ہیں، اور وہ اس قدر ترقی پا گئے ہیں کہنے کہ لوگوں نے اس کو ایک حقیقت کی جو ہے وہ حیثیت دے دی ہے، جبکہ یہ سارے تصور یہ بالکل بے بنیاد ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، قرآن و سنت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں، بلکہ یہ ساری باتیں یہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس دن سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں وہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور فرمایا منها 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود حرمت والے مہینوں کو تو بیان کیا، لیکن قرآن نے یا دین اسلام نے خود کسی بھی مہینے کی یا کسی بھی دن کی برائی نہیں بیان کی۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی وقت وہ نحوست والا نہیں ہوتا، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا صفرہ، تو اس حدیث مبارکہ سے بھی بالکل واضح ہے کہ سفر کے مہینے میں وہ کوئی نحوست نہیں ہے۔ پھر یہ تصور رکھنا اور یہ گمان رکھنا کہ جناب یہ آفات و بلیات کے نزول کا مہینہ ہے، مصیبتیں نازل ہونے کا مہینہ ہے، یا یہ گھر کے مردوں پر یا مردوں پر بھاری ہوتا ہے، یہ سارے تصورات یہ اسلامی اصولوں اور شرعی قوانین کے خلاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مصیبت یا نقصان کا پہنچنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہے، اور انسان کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے نفع و نقصان کا تعلق وہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے ہے، نہ کہ کسی دن، کسی مہینے کی وجہ سے۔ ہر دن، ہر مہینہ، ہر زمانہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا پیدا کردہ ہے، پیدا کیا ہوا ہے، کوئی بھی مہینہ نا مسعود یا نا مبارک نہیں ہے۔ تو اس طریقے کی یہ غلط باتیں افسوس کے ساتھ کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں قائم ہیں، جو کہ لوگوں کو خوف اور وہم میں مبتلا کرتی ہیں، جبکہ انسان
وہ جبکہ دین اسلام وہ انسان کو خوف اور وہم سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ تقدیر پر یقین رکھیں، اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اللہ عز و جل پر توکل کریں، توہمات کی تردید کریں، اور جہاں جہاں یہ نظریات، یہ غلط عقائد، یہ تصورات قائم ہیں ان کی بھی اصلاح کریں، اپنی بھی اصلاح کریں، اور آنے والی نسلوں کی بھی اصلاح کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہن، یہاں ہمیں ساری بہنوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہم وہ چیز ہے جو حقیقتاً ہے ہی نہیں، آپ اسے مان بھی رہی ہیں اور آپ نے اپنا بھی عقیدہ بنا لیا، اور اب بچوں کو بھی، اپنے چھوٹوں کو بھی، یا وہ لوگ جو آپ کی سنتے ہیں نا، وہ بھلے بہت بڑے ہو گئے ہیں، آپ نے ان کو بھی بتا دیا اور انہوں نے بھی راسخ کر لیا اس عقیدے کو کہ بھئی ایسا ہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، دین یقین کا دین ہے، اور یہ ہمیں ان تمام باطل نظریوں سے دور بھی کرتا ہے، ان کی نفی کرتا ہے، رد کرتا ہے۔ اور یہ جو نوست ہے، یہ اگر آئے گی نا، یہ آپ کے اپنے کردار، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آئے گی، آپ کے گناہوں کی وجہ سے آئے گی۔ تو اگر کوئی چیز دیکھنی ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ کوئی دن، کوئی شخص، کوئی شے منحوس ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ہاں، برے اعمال ہیں کہ جو نوست لے کے آتے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور مجھے یہ بتائیے کہ ماہ سفر میں بعض لوگ سفر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور بعض نکاح بھی نہیں کرتے، اور عوام الناس کا مشاہدہ بھی ہے کہ بھئی سفر میں نہیں شادی ہو رہی ہوتی، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ایک خوشی اور ایک چہل پہل ہمیں نظر آتی ہے وہ نہیں نظر آ رہی ہوتی ہمیں ماہ سفر۔ کیوں بھئی، ایسا کیوں ہے؟ اور شریعت کی کیا تعلیمات ہیں؟ کیا شریعت ہمیں روکتی ہے ماہ سفر میں نکاح کرنے سے؟ جی، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے عرف میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ اس قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ان میں سے ایک دو نظریہ آپ نے بھی ذکر کیے ہیں نکاح کے حوالے سے، یا پھر جو سفر نہ کرنے کے حوالے سے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے اور یہ منحوس ہے۔ اب چونکہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس وجہ سے اگر اس مہینے میں شادی کریں گے تو پھر اس میں ڈائیورس کے چانس زیادہ ہوں گے، یا ٹریولنگ کریں گے تو پھر ایکسیڈنٹ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، کاروبار ہو تو نقصان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن دین اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو دین اسلام ان تمام باتوں کو کنڈیم فرماتا ہے۔ ان میں دین اسلام میں ان باتوں کی تردید فرمائی گئی۔ اگر ہم نحوست کے اعتبار سے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، یعنی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کے حوالے سے بات کریں تو جہاں قرآن کریم نے نکاح کا حکم بیان فرمایا، وہاں اس قسم کی کوئی قید نہیں بیان فرمائی کہ فلاں مہینے میں نکاح کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، فلاں مہینے میں نکاح کرنا جو ہے وہ باعث برکت ہے وغیرہ، بلکہ نکاح جو ہے وہ جس مہینے میں بھی کیا جائے، چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، تو یہ باعث برکت ہی ہے، چاہے وہ ماہ سفر ہو یا پھر کوئی اور مہینہ ہو۔ اور سفر وغیرہ کے حوالے سے تو سفر وغیرہ بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے دیگر مہینوں میں ہم سفر کر سکتے ہیں، اسی طرح اس ماہ میں بھی ہم سفر کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ عز و جل پر اگر ہم توکل کریں اور اچھی نیت کریں تو پھر یقیناً ہمارے کام بھی آسان ہوں گے اور اس میں برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ بے شک، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ کامنٹ فرمائیں۔ دہرا دیجیے ایک دفعہ۔ جی، تصور ایک عوام الناس میں یہ پایا جاتا ہے کہ جو ماہ سفر کا مہینہ ہے وہ گھر کے مردوں پہ بھاری ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا، یعنی ٹریول نہیں کرنا، اور دوسرا نکاح بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں جو ہے وہ یہ جو بھاری والی بات ہے نا، بھاری سے مراد جو ہے وہ لوگوں نے خود ہی ایک بھاری کا تصور جو لیا ہوا ہے، شاید نحوست کے معنی میں لیتے ہیں یا اس معنی میں کہ یہ اس میں مصیبت نازل ہوتی ہے، تو وہ ہم نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ جو اس معنی میں بھاری ہے اس کا تصور جو ہے وہ دین میں نہیں ہے۔ نہ مردوں پہ کوئی چیز بھاری ہے نہ عورتوں پہ کوئی چیز بھاری ہے، نحوست وغیرہ نہیں ہوتی۔ ہاں، کیا چیز بھاری ہے؟ بھاری جو ہے وہ گناہ بھاری ہوتے ہیں۔ بندہ مومن کے حق میں جو معصیت الہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ بھاری ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی نحوست ہوتی ہے، وہ نحوست ظاہر ہوتی ہے، ادروائز بھاری کا کوئی تصور دین میں نہیں ہے، یعنی نحوست کا کوئی تصور دین میں نہیں ہے، اس کی نفی فرمائی گئی ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کرسٹل کلیئر بات ہے، واشگاف الفاظ میں فرمایا گیا، قرآن میں اعلان ہے، محبوب فرما دو ہرگز ہمیں کوئی بات نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے،
وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہونا۔ تو خود سے جو ہے وہ یہ توہم پرستی میں مبتلا ہونا یا اس طرح کی بدشگونی کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، طیرہ یہ بدشگونی لینا شرک ہے، یہ بدشگونی لینا شرک ہے، یہ بدشگونی لینا شرک ہے۔ اب اس کے شرک سے کیا مراد ہے؟ اس کی توجیہ بھی خود محدثین نے فرمائی کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ اگر بندہ کسی چیز کو مؤثر حقیقی سمجھ رہا ہو کہ ایسا ہو کر رہے گا اور اسے مؤثر حقیقی ذاتی تاثیر مان رہا ہو، تو اس صورت میں تو یہ شرک جلی ہے، کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر جو ہے وہ بندہ مؤثر حقیقی نہیں سمجھ رہا تو اس صورت میں شرک جلی تو نہیں ہے، پھر گناہ ہے، شرک خفی ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ ناجائز ہے، گناہ ہے، گناہ ہونے پر اتفاق ہے، اگریڈ اپون ہے، تو لہذا اس سے بچنا ہے۔ حدیث طیبہ میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اس سے بچیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اور اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے در رکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ کام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بہنوں، بات یہ ہو رہی ہے کہ بدشگونی اور توہم کا شکار نہیں ہونا ہے۔ دین اسلام کا ان تمام معاملات سے، نظریات سے، تخیلات سے کوئی تعلق نہیں۔ بریک سے قبل مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، مفتی صاحب اپنی بات مکمل فرمائیے۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ بدشگونی لینے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اس طرح کا بھاری سمجھنا یا منحوس سمجھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی رہ گئی بات نظر بد کی۔ نظر بد اپنی جگہ برحق ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، اور نظر بد لگنے کے اسباب بھی ہیں، اور نظر بد کا علاج اور توڑ بھی موجود ہے۔ تو نظر بد کا اندیشہ جہاں تک اس کی بات ہے کہ نظر لگ جائے گی، تو اس کے لیے جو حدیث کے اندر تعلیم فرمایا گیا ہے کہ جب اپنی کوئی چیز پسند آئے یا کسی اور کی کوئی چیز پسند آئے یا کوئی بات پسند آئے، تو ساتھ میں بندہ برکت کی دعا کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، ماشاء اللہ کہہ دے، یا ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ کہہ دے، یا اللہم بارک علیہ ولا تضرہ الا ماشاء اللہ یوں کہہ لے، تو اس کی برکت سے نظر نہیں لگتی۔ یا سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہیں، وہ بھی نظر بد کے لیے مجرب بہترین مشائخ کا فرمان ہے، اور جو معوذتین ہیں سورہ فلق، سورہ ناس، وہ نظر بد سمیت ہر قسم کی آفت سے بہترین کاٹ ہیں، بہترین توڑ ہیں، اور حفاظت ہے، حصار ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف استعاذے فرمایا کرتے تھے، یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کے کلمات مختلف آپ سے منقول ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں صراحت ہے کہ جب معوذتین نازل ہوئیں، یعنی سورہ فلق، سورہ ناس، تو آپ نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور باقی استعاذوں کو چھوڑ دیا، یعنی پھر آپ ان 2 کو بطور استعاذہ پڑھا کرتے تھے۔ تو سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، نظر بد سے بھی حفاظت ہے، جادو سے بھی حفاظت ہے، آسے بندش ہر بلا سے باذن اللہ اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ پڑھیں، اور بدشگونی کسی چیز سے نہ لیں۔ باقی یہ بات رہ گئی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب بدشگونی کسی چیز سے لے رہے ہوتے ہیں اور واقعی ویسا ہو بھی جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کی بھی باقاعدہ صراحتیں موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب موجود ہے قول، آپ نے فرمایا طیرہ علی من تطیرہ، کہ جو بدشگونی لیتا ہے تو وہ جو اس کا گمان ہے وہ سامنے آتا ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ برا ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی بھی ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میں اپنے بندے کے گمان سے قریب ہوں، جیسا چاہے گمان مجھ سے رکھے۔ تو بعض اوقات بندہ بدشگونی لیتا ہے تو اس بدشگونی لینے کی، چونکہ وہ معصیت ہے اللہ کی، اور میں نے پہلے کہا کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے اس میں نحوست ہوتی ہے، تو اس فعل کی نحوست بعض اوقات ظاہر ہوتی ہے اور بندے کو کوئی برائی پہنچ جاتی ہے، وہ اس کی نحوست ہوتی ہے، نہ کہ اس چیز کی نحوست جسے بندہ سمجھ رہا ہے، تو وہ گناہ کی نحوست ہے۔ تو اس لیے بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ اذا تطیرت فمدی، جب بندے کو بدشگونی آئے، برا خیال آئے، اللہ پہ توکل کر کے خیال جھٹک دے اور وہ کام کر گزرے، یہ تعلیم ہمیں فرمایا گیا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ماہ سفر کے تعلق سے عالمہ حرا ابراہیم آپ کی سمت آؤں گی۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب بھی کیا جاتا ہے کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کی ختم ہونے کی خوشخبری دے، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ اس تعلق سے رہنمائی کیجیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کوئی شرعی حیثیت ہے بھی یا نہیں؟ اچھا دیکھیں، ایسی جو روایات ہیں، ایسی روایات کا حدیث سے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرمان سے یا ان کے ارشادات سے کوئی تعلق نہیں. کتب احادیث میں ایسی روایات کی کوئی اصل نہیں ملتی، نہ ایسی کوئی حدیث کوئی روایت موجود ہے، بلکہ اس روایت کا اسلوب ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، بنائی ہوئی ہے. اور پھر ایسی من گھڑت روایات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا یہ کس قدر علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ایسی کوئی بھی روایت، یہ اصل میں سوشل میڈیا پر جو چیز آئی، میسج جو آیا، اس کو آگے فارورڈ کر دینا اور اس طریقے کی کہ جناب اس مہینے کی ختم ہونے کی خوشخبری دی تو جنت کی بشارت، اور فلاں مہینے کی مبارکباد دی تو میری شفاعت لازم. اس کا تو یہ اس طریقے کی کوئی احادیث کوئی روایات کتب حدیث میں نہیں ملتی. البتہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ضرور فرمایا کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال علیہ السلام، کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف ایسی بات کو منسوب کیا جو میں نے کہی نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا اللہ لے. بچائے. تو لوگوں کو تو جنت کی بشارتیں دیتے پھر شفاعت واجب، لیکن یہ سوچیں کہ اپنا ٹھکانہ پھر کہاں بنتا جا رہا ہے. تو ایسی روایات بیان کرنے سے، ایسے میسیجز بھی فارورڈ کرنے سے بچتے رہنا چاہیے. ان کا اصل میں کوئی ثبوت نہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ بھی حال ہے کہ یہ تو حضور جان عالم سے منسوب کرنے کی بات، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. اور دوسرا یہ تک کہہ رہی ہوتی ہیں کچھ بہنیں کہ یہ میسج آگے فارورڈ ہی کر دیں 50 لوگوں کو تب بھی جنت کی بشارت ہے. بالکل. تو استغفر اللہ، جنت لینا استغفر اللہ، اتنا آسان معاملہ بنا تو بس یہی سوچنا چاہیے کہ پھر یہ تو جنت کی بشارت تو دوسروں کو دے رہے ہیں، لیکن اپنے اعمال کیا ہیں، ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا چاہیے اور جس قدر ممکن ہو دین سے قریب ہوں، دین کو سیکھیں، اس کو سمجھیں. صحیح جناب، دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر سارے جب آپ دین سیکھ لیجئے گا، یہ سارے معاملات یہ جو آپ ادھر ادھر بہک رہی ہیں نا، یہ دین پھر آپ کو سکھا دے گا. ماہ سفر کے آخری بدھ کے تعلق سے کلام کیجئے بہن، کہ اس حوالے سے بھی لوگوں میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، اس کی حقیقت کو واضح کیجئے. جی، ماہ سفر کے آخری بدھ کے حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ نظریات غلط جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. جیسا کہ ان میں یہ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ماہ سفر کے آخری بدھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل صحت فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ سفر کے آخری بدھ میں بیماریوں سے نجات حاصل ہوئی. اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ اس مہینے میں سیر و تفریح پر جانا، یعنی آخری بدھ کے حوالے سے خاص کے سیر و تفریح پر جانا یا پھر خاص قسم کے پکوان پکانا یا پھر شکار کرنا، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ باعث برکت سمجھی جاتی ہیں. جبکہ شریعت تمام ان باتوں کو منع کرتی ہے. اور اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض جو ہے وہ سفر کے آخری بدھ میں شدت کے ساتھ تھا. اسی طرح اگر جو یہ خیالات ہیں کہ سیر و تفریح پر جانا اور یہ تمام باتیں باعث برکت سمجھتے ہیں، تو دن اور جو مہینہ وہ تمام برابر ہیں، الا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عز و جل کی جانب سے کسی مہینے یا پھر دن کی تعیین ہو جائے کہ یہ دن جو ہے وہ باعث برکت ہے یا یہ مہینہ دیگر مہینوں سے باعث برکت ہے، تو پھر یقیناً اس مہینے کی اور اس دن کی برکتیں ضرور ہیں. یا پھر کوئی نیک کام جو ہے وہ کیا جائے تو وہ کسی بھی دن کیا جائے، کسی بھی مہینے کیا جائے تو اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. لیکن خود سے ایسے بنا لینا کہ فلاں کام فلاں دن میں باعث برکت ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. بہت شکریہ بہن آپ کا. مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی، اور کالر کا ایک سوال ہے میرے پاس اور میں نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا تھا اور پھر یہ میسیج میرے پاس آیا تھا اور آپ سے پوچھنے کے لیے تاکیدی طور پہ کہا بھی گیا تھا. 3 شوال کو ان کے شوہر کا جی حدیث کے حوالے سے تھوڑی بات. اچھا جی بالکل. جو حدیث کی جہاں تک بات ہوئی ماہ سفر کے حوالے سے، تو یہ بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ مشہور اب سے نہیں ہے لوگوں میں، یعنی یہ برصغیر پاک و ہند کے لوگوں میں نہیں مشہور ہوئی، یہ عرب کے لوگوں میں بھی مشہور تھی اور صدیاں پرانی بات ہے. بہت پہلے بعض کتابوں میں روایت بھی لکھی ہوئی ہے، اس کے الفاظ بھی اصل عربی میں من بشرنی بخروجی سفر بشرتہ بالجنہ، کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھے ماہ
سفر کے خارج ہونے کی یعنی ختم ہونے کی بشارت دے آ کر تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ بات مشہور ہوئی اور یہ عربوں میں مشہور ہوئی تھی، یعنی یہ ہمارے اجمی علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے، برِ صغیر پاک و ہند کا نہیں، یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے اور صدیاں پرانا مسئلہ ہے۔ اور اس وقت بھی ائمہ نے باقاعدہ اس بات کی صراحت فرمائی کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، باقاعدہ اپنی اپنی کتابوں میں حافظ عراقی رحمہ اللہ نے اس کی صراحت کی، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے صراحت کی، حافظ طاہر پٹنی رحمہ اللہ نے صراحت کی، علامہ شوقانی نے صراحت کی، ان سب حضرات نے یہ کلمات استعمال کیے، فرمایا موضوع لا اصل لہ، کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اس کی بیک پہ وہی نظریہ ہے لوگوں کا کہ جو اس کو منحوس سمجھتے تھے تو انہوں نے اسی کو پیش نظر رکھ کر یہ روایت بنا ڈالی کہ گویا مہینہ یہ بلاؤں کا مہینہ ہے، حادثات اور آفات کا مہینہ ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس مہینے کے ختم ہونے کی بشارت دے تو میں جنت کی بشارت دوں گا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب یہ درایتاً بھی غلط ہے، روایتاً بھی غلط ہے، کوئی اس کی سند بھی موجود نہیں درست، تو یہ من گھڑت روایت ہے۔ اس طرح کی روایتیں بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے الا یہ کہ موضع رد میں ہو، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ روایت نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے، یہ من گھڑت بات ہے، پھر تو جائز ہے، ادروائز اس طرح کی روایتیں بیان کرنا جائز نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے، سخت وعیدات ہیں، اس سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، باقی اگر جو ہے وہ ثابت ہو جائے کتب حدیث میں جو حدیثیں ہوتی ہیں، مستند کتب حدیث میں سند کے ساتھ جو ثابت شدہ حدیث ہیں، وہ ثابت شدہ اپنی جگہ پر، ان کے اندر جو ہے وہ جنت کے حاصل کرنے کے طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں، بشارتیں بھی آئی ہیں، وہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہیں، کتب حدیث میں بھی ہیں، جو ثابت شدہ باتیں ہیں ان کو لیں، ان پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں سوال کروں آپ جی سے؟ جی، آفیو سوال آیا ہے اور آپ سے پوچھنے کا کہا گیا ہے کہ عدت کی مدت کیسے نکالیں؟ ان کے شوہر کا 3 شوال کو انتقال ہوا تھا، یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا 3 تاریخ کو بھی شامل کیا جائے گا اور کیا پورے 130 دن عدت ہوگی؟ اور یہ جو چاند کی پہلی تاریخ سے عدت کی مدت کو شمار کیا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، کیا فارمولا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وفات کی عدت ہوتی ہے، یہ اگر خاتون حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو پھر ڈیلیوری وفات کی عدت ہے وضع حمل، اور اگر جو ہے وہ پریگننٹ نہیں ہے خاتون تو اس صورت میں وفات کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ اب 4 مہینے 10 دن کا اعتبار کیسے کیا جائے گا؟ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا، قمری مہینوں کا اعتبار ہے، چاند کے مہینوں کا، شمسی مہینوں کا اعتبار نہیں، اور اگر پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو پھر تو مہینوں کے اعتبار سے گنتی کریں گے، چاہے مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اور اگر پہلی تاریخ کو نہیں ہوا، جیسے انہوں نے بتایا کہ 3 شوال کو ہوا، تو اس صورت میں شمار دن کیے جائیں گے، پورے 130 دن کا شمار ہوگا۔ 130 مفتہ بھی ہے کہ 130 دن پورے کریں گی، یہ مہینے کا 29-30 کا حساب نہیں رکھیں گے، اب 130 دن کا حساب رکھیں گے، اور اس 130 دن کے حساب کے اندر جو دن ہے وہ دن بھی کاؤنٹ ہوگا، لیکن اس وقت جس وقت جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہوا ہے اس وقت سے کاؤنٹ کریں گے۔ 3 شوال کو وہ ٹائم کا حساب لگائیں، ان کا جو دن ہے وہ 3 شوال کو اگلے دن جو ہے وہ ٹائم، مثال کے طور پر 3 شوال کو ان کا انتقال ہوا دن میں 12 بجے، تو اگلے دن 12 بجے جو ہے وہ 1 دن ہوا، اس سے اگلے دن 12 بجے 2 دن، تو یوں جو ہے وہ یہ 130 دن جو ہے وہ کاؤنٹ کریں گی، تو وہی وہ دن 12 بجے پہ اس کا اختتام ہوگا، اس طرح کاؤنٹ ہوگی، یعنی وہ طلوع و غروب کے اعتبار سے کاؤنٹ نہیں کریں گے، اس وقت کے اعتبار سے کاؤنٹ کریں گے، اور پھر اسی وقت وہ پھر ان کی عدت ختم ہوگی جب 130 ڈیز 4 ماہ 10 دن مکمل ہو جائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اور عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں، عالمہ ہیرا ابراہیم آپ کی، عالمہ لائبہ فاطمہ آپ کی، اور مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ سیر حاصل، تسلی بخش اور مکمل اور جامع گفتگو آپ کی جانب سے رہتی ہے ہمیشہ، اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو باطل نظریات سے دور رکھے اور اللہ پہ ہی توکل اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین